السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں یہاں آپ کو کچھ فیوریٹس ناول پڑھ کے سنایا کروں گی، سو کائنڈلی ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، سو ان دس وے یو ول نو when my next video کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بیل بائی عمیرہ احمد۔ یہ 4th ایپیسوڈ ہوگا، مینس یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ پہلے اسے دیکھ لیں، دین یہاں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ میں پلانٹس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے صحیح رائے دینا تو بہت مشکل ہے۔ آپ کو نانو سے پوچھنا چاہیے، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ یہ پلانٹس کیسے ہیں۔ اس نے عمر سے کہا، میں حیران ہوں کہ تمہیں گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں نیچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے نیچر تو اٹریکٹ کرتی ہے، گارڈننگ نہیں۔ اس نے جیسے قطعی طور پر اسے بتایا تھا۔ یہ پلانٹس کہاں سے لائے ہو؟ نانو اسی وقت لانچ میں آئی تھی، قذافی اسٹیڈیم سے۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اس نے فوراً نانو سے رائے لینے کی کوشش کی تھی۔ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر قیمت کیا ہے ان کی؟ نانو نے فوراً تعریف کی تھی، مگر ساتھ ہی سوال بھی داغ دیا تھا۔ عمر نے انڈور پلانٹس کی قیمت بتائی تھی۔ تمہیں زیادہ مہنگے دے دیے ہیں ان لوگوں نے۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم بہت دیر کے بعد یہاں آئے ہو۔ انہوں نے تم سے دگنی قیمت وصول کی ہے، نانو نے قدرے افسوس سے کہا تھا۔ یہ کون سی نئی بات ہے گرینی؟ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، یہ یہاں کا کلچر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میک ہے وائل دا سن شائنز۔ اس نے بہت عجیب لہجے میں کہا تھا۔ الیزا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، یہاں سب کچھ بہت خراب ہے۔ جو 100 روپے کی کرپشن کر سکتا ہے وہ 200 کی کرپشن کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی کرپشن کرتا ہے وہ 4 روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا اپنا فائدہ کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ پہلی بار اس طرح باتیں کر رہا تھا، ورنہ پہلے الیزا نے ہمیشہ اسے صرف ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک جام کے بارے میں بولتے سنا تھا۔ تم جوائن کرو گے نا سول سروس، تو پھر تم چینج لانا ان چیزوں میں جن پر تمہیں اعتراض ہے، نانو نے اس سے کہا تھا۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آپ بھی بہت عجیب باتیں کرتی ہیں گرینی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سول سروس یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے جوائن کر رہا ہوں؟ مجھے سوشل ورک کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک آدمی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں بدلنا چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا۔ یہاں ہر چیز اتنی روٹن اور رسٹڈ ہے کہ جب تک اگر آپ ایک چیز ٹھیک کریں گے تو پہلی والی اس حالت میں آ جاتی ہے۔ ویسے گرینی، آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا؟ آپ کے تو سارے بیٹے سول سروس میں ہیں۔ میری جنریشن کے لیے ریفارم کرنا خاصا مشکل ہے، مگر مجھ سے پہلے کی جنریشن یہ کام آسانی سے کر سکتی تھی۔ تب لوگ اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے، انہیں کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جب تمہارے پاپا اور انکلز نے سول سروس جوائن کی تھی تو میں نے انہیں بھی بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ تمہارے دادا نے بھی۔ میں آج تک بہت حیران ہوں کہ وہ چاروں ان ساری نصیحتوں کو کیسے بھول گئے۔ مجھے نہیں پتہ ان چاروں کو زندگی میں کیا چاہیے تھا۔ میں نے اور ماس نے انہیں دنیا کی ہر چیز دی تھی۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان چاروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ ان چاروں کو اپنی زندگی میں ہر چیز کی ایک تعداد میں نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں چاہیے تھی۔ جب ذہن میں یہ کچھ ہو تو نصیحت الٹا اثر کرتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ عمر نے ان کی بات سنتے سنتے کاٹ دی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ گرینی، آپ کی باتوں میں اثر نہیں تھا، یا پھر شاید آپ کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا۔ وجہ جو بھی ہو، بہرحال اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دے۔
چیزوں کو اب بدلنا ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ ہمارے قوم میں نہیں ہیں۔ میں تو فورن سروس جوائن کرنے کے بعد ایڈی کی طرح عیش کرنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی وہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلے گئی۔ میں اب پلانٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزہ بڑی بیزاری سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں ذرا ان پلانٹس کو لگوا دوں؟ گرینی آپ چلیں گی میرے ساتھ باہر لان میں؟ اس نے دادو کو انوائٹ کیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں مجھے، تم خود ہی مالی کے ساتھ جا کر یہ پلانٹس لگوا لاؤ، نانو نے اس سے کہا۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لان میں جا کے جگہ سلیکٹ کر لیں ان پلانٹس کے لیے، بعد میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں نے غلط جگہ پر پلانٹس کیوں لگوا دیے ہیں۔ نہیں، مالی اچھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم جہاں بھی پلانٹس لگواؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے لگوائے ہوئے پلانٹس ہوں گے نا۔ عمر نے نانو کی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ علیزہ نے نانو کی آنکھوں میں چمک کو کچھ اور گہرا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے ان دونوں کی مسکراہٹیں بری لگی تھی۔ چلو علیزہ، ہم دونوں پلانٹس لگواتے ہیں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے علیزہ کو آفر کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے گارڈننگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کریں گے؟ علیزہ نے سنجیدگی سے اسے کہا تھا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو ہی جائے گی، میں اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے اشاش بشاش لہجے میں اس سے کہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا، علیزہ نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم آن علیزہ، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے تو اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزہ نے نانو کے چہرے کو دیکھا تھا، وہاں ناگوارے کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر لان میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان میں نکل آیا تھا۔ وہ بے مقصد لان میں چکر لگانے لگی تھی۔ عمر مالی کے ساتھ مل کر لان میں پودے لگوا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ علیزہ سے بھی رائے لے لیتا، وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر اس کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ مالی سے پودے لگواتے ہوئے خاصے غور سے اس کے چکروں کو دیکھتا اور کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مالی نے سارے پودے لگا دیے تھے۔ عمر نے واپس اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس بھی باہر ہی منگوا لیے تھے۔ علیزہ نے بیزاری سے ملازم کو انڈور پلانٹس باہر لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر کل تک انہیں یہی لان میں ہی رہنے دوں گا تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل جائے۔ لو علیزہ، تم بھی ان پلانٹس کو پریون کرنا تراشنا شروع کر دو تاکہ کام جلدی ختم ہو جائے۔ اس نے علیزہ کو پاس بلا کر اسے ایک کینچی تھما دی۔ وہ بے دلی سے پودوں کی کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بڑی دلجمی اور مہارت سے پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ ہر پودے کے بارے میں بھی اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ گارڈینیا کی کٹنگ کر رہا تھا، یہ اس نے عمر کو کہتے ہوئے سنا۔ یہ میرا سب سے فیوریٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان سے بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی انہی چیزوں میں شامل ہیں۔ پتہ ہے علیزہ، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنی فرینڈس کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق پیدا ہوا۔ شاید میں 7 یا 8 سال کا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا۔ بعد میں تو جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ یہ کمرے میں ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کمرے میں کوئی اور چیز زندہ موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ علیزہ کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ دیر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا، وہ گڑبڑا گئی تھی۔
تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہو، مگر میں جس کلچر، جس سوسائٹی سے آیا ہوں، وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگ سے ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں۔ مجھے بھی انسانوں کے بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کولڈ بلڈڈ بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک قہقہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ ہے نا مزے کی تھیوری؟ کولڈ بلڈڈ اینیمل؟ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا علیزہ؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ اور خاص طور پر ورساچے کی شرٹس؟ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑا گئی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر اٹھاتے ہوئے کچھ چھنپ کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا، جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ پلانٹ کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی۔ اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا۔ اچھا سوری، مجھے ایسی ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں لیو ہوں نا، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی تھی۔ مگر علیزہ نے اس بار اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کن آنکھوں سے دیکھا؟ وہ کدال کے ساتھ مٹی نرم کر رہا تھا۔ علیزہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت اس کی طرف کب متوجہ ہوتا تھا، اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری، پتہ نہیں یہ کیسے کٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے بھی جب کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو پہلے سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دم سادے ہونٹ بھیجے چند لمحوں تک دیکھتی رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی۔ عمر جہانگیر نے پرسکون انداز میں اسے اٹھ کر بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اس سے پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا۔
لانچ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک بار پھر پیچھے دیکھا تھا۔ عمر پودے کی اس کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دروازے پر رک گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس شاخ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی، مگر دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اس شاخ کو پودے کے پاٹ میں گاڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوتی اور اندر چلی گئی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایپیسوڈ 5 مل جائے گا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 مین ویڈیوز اپلوڈ کروں، باقی شارٹس میں ریگولر بیس پر اپلوڈ کرتی رہتی ہوں انشاءاللہ۔ جسٹ کائنڈلی ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل، تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے، تاکہ میں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ جزاک اللہ خیر۔